اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 265 264 میں کافروں کی مثال بیان کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اصل میں پہلے حکم دیا تھا نا کہ بھی یہاں پہ کہ بھی اے ایمان والے لوگوں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں ایسا کرو گا، جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اس کے بعد اس بندے کو احسان نہ جتلاؤ اور تکلیف نہ دو، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے۔ پھر اللہ نے مثال بیان کی کہ وہ بندے جو اپنا مال اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ تانے دیں، تو ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور اس کو مثال کے ساتھ بڑا واضح طور پہ بیان کیا اس کا کیا اجر ہوگا۔ اب دوسری مثال اللہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ جو اپنا مال اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور کیا کہتے ہیں اللہ کے قربت حاصل کرنے کے لیے، تو اس کا انہیں کیا اجر ملے گا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کی مثال، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، انفقا ينفقو کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا، اور ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنا مال، ابتغاء کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا، ڈھونڈنا، جو ڈھونڈنے کے لیے مرضات اللہ، اللہ کی رضا۔ وہ لوگ جو اپنا مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کریں، یعنی اس میں نہ تو وہ ریاکاری کر رہے ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ لوگوں کو بعد میں تانے اور تکلیف دے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، و تثبیتاً، تثبیتاً کا مطلب ہوتا ہے ثبت قائم رکھنا، ثابت قدم رکھنا، من انفسہم اپنے نفسوں کو۔ اچھا، یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا کہ مال خرچ کس لیے کیا جاتا ہے، تاکہ نیکی پہ سیدھے رستے پہ اپنے آپ کو جمائے رکھنا، و تثبیتا من انفسہم اپنے نفسوں کو جمائے رکھنا، یعنی سیدھے رستے پہ۔ جیسے روزے کی مشقت، روزے کی تکلیف ہم اس لیے اٹھاتے ہیں تاکہ ایک مہینہ جب ہم حلال چیزوں سے بچ سکتے ہیں تو باقی سارا سال ہم حرام چیزوں سے بچے رہیں۔ اس طرح نیکی، یہ جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ مال اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ ہم دوسروں کے درد تکلیف کو سمجھیں، اور یہ چیز بھی سمجھیں کہ یہ مال ہمارا اپنا نہیں بلکہ ہمیں اللہ نے دیا ہے، ہم اسی میں سے آگے دے رہے ہیں، یعنی اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ جمائے رکھیں۔ اس وجہ سے یہ مال خرچ کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی بیان کر دی کہ بھی یہ اس کی وجہ ہے۔ تو وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو نیکی کے راستے پہ جمائے رکھنے کے لیے، ان کی مثال کیسے ہے، کا مثالی، ان کی مثال ایسے ہے، جنتن ایک باغ، بربوتن، ربوہ کہتے ہیں اونچی جگہ پہ ہونا کسی چیز کی، اور اسی سے لفظ ربا نکلا ہے۔ ربا کا مطلب ہوتا ہے سود، سود کو عربی میں ربا کہا جاتا ہے، یعنی جو بھی اضافی چیز ہو کسی چیز کے نا، سود یہی ہوتا ہے نا، جو بھی اپنا مال دو اس میں سے اضافی چیز جو آپ نے نہ دیا ہو پھر بھی آپ کو اضافی ملے، تو بربوہ اونچی جگہ، کوئی اضافہ، کوئی ایکسٹرا۔ کمثل جنتن بربوتن، ایسے ان کی مثال ایسے ہے جو گھنے باغات، ربوہ جو اونچی جگہ پہ ہوں۔ ایسے ربوہ کا مطلب اونچی جگہ بھی ہوتا ہے اور میدانی یعنی برابر ہموار سطح بھی۔ جو پیچھے آئی تھی نا وہ تھی پراپر ڈھلوان، جیسے پہاڑ کی اچانک چڑھائی ہوتی ہے نا، لیکن بربوہ کا مطلب ہوتا ہے کہ درمیانی، مطلب ایک مناسب طریقے سے چڑھائی ہو جس پہ آرام سے چڑھا جا سکے، اس طرح کی۔ بربوتن اونچی اور ہموار برابر جگہ، اصابہا اسے پہنچے۔ میں نے اس کا مفہوم پچھلی آیت میں بیان کیا تھا، اصابہ کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، مصیبت پہنچنے والی، اصابہا اسے پہنچے، وابل شدید بارش، فآتت، فا کا مطلب بس، آتت وہ دے، اکولہا اپنا پھل، اکل کہتے ہیں پھل کو، اکلا یا اکلو کا مطلب ہوتا ہے کھانا، اکل پھل، تو وہ اپنا پھل دے، ضعفینی دو گنا، ضعفینی کا مطلب ہوتا ہے دو گنا۔ تو اس کی مثال ایسے ہے جو گھنے باغات جو کسی اونچی جگہ پہ ہوں اور وہ اپنا پھل دو گنا دے دیں۔ اچھا، یہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ وہاں پہ جو مثال بیان کی گئی تھی کہ جب اونچی جگہ پہ بارش ہوتی ہے تو اچانک تیز بہاؤ کی وجہ سے جو پانی آتا ہے وہ ساری فصل کو برباد کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے وہ جو پچھلی مثال تھی اس میں سارا کچھ تباہ و برباد ہو گیا تھا، لیکن جو ہموار زمین ہوتی ہے نا، اس پہ جتنی بھی بارش ہوتی ہے، ایک تو وہ بارش سیلاب کی شکل نہیں اختیار کرتی، تباہ و برباد نہیں کرتی، اور دوسرا وہ اس زمین کے لیے سرسبز و شاداب، اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے، اس کے پھل میں اضافہ کرتی ہے وہ بارش۔ تو ایسے ہی وہ بندہ جو اپنا مال اس لیے خرچ کرتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرے اور اپنے آپ کو نیکی کے راستے ہدایت پہ جمائے رکھے، تو ایسے ہے جیسے کسی زرخیز، کسی ایسے زمین پر بارش برسی ہو اونچی جگہ پر، اور وہ اس کا پھل دگنا دے دے۔ یعنی نیکی کا اثر یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کا دل نرم ہو، لیکن اس نیکی کی وجہ سے اس کا دل ڈبل نرم ہو گیا، یعنی جتنا اسے اس کا فائدہ ہونا چاہیے تھا نیکی کا، اس سے اس کا ڈبل فائدہ ہوا، اس کے درجات دو گنا بلند ہو گئے، اس کی نیکیاں
دو گنا واپس اسے لوٹائی جائیں گی. اس طرح یہ بھی آیت آدھی ہوئی ہے، کل ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.